السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم قرآن پاک کی ان آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا ہے۔ قرآن پاک میں مجھے ایسی 89 آیات ایسی ملی ہیں جن میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندوں میں سے منتخب جو اس پر ایمان لانے والے ہیں ان کو یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا ہے۔ تو آئیے قرآن پاک کی پہلی آیت پر نظر دوڑاتے ہیں جو کہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، اپنی زبان سے یہ کلمہ نہ کہنا بلکہ کہنا انظرنا۔ ان آیات میں جو یا ایھا الذین آمنو والی ہیں، ایک غور طرف پہلو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا یہ مقدس قرآن جس طرح آج ہمارے پاس موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ ترتیب کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں، یعنی کہ اللہ کے ہاں اسی انداز سے قرآن پاک موجود ہے۔ ہاں، دنیا میں جب اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا تو وہ حالات و واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے جیسے ضرورت پڑتی قرآن پاک کی آیات اس اعتبار سے ان کا نزول ہوتا، اس لیے اس ترتیب کو ترتیب نزولی کہتے ہیں۔ لہذا موجودہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے یہ ترتیب توقیفی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا، اس آیت کو اس جگہ، اس صورت کو اس جگہ رکھو۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے ہاں پہلی دفعہ جب اس نے اپنے اوپر ایمان لانے والے مومنین کو بڑے ہی پیار سے پکارا تو اس کی ابتدا وہ یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا، دین کی ابتدا۔ اس میں آپ کے سامنے 20 نکات پیش کرنے والا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ پہلی ہی آیت میں ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے۔ ویسے تو احکامات سے قرآن پاک مزین ہے، منہیات بھی اس میں موجود ہیں، قصص بھی ہیں، اور اعلیٰ اللہ بھی ہیں، اور واقعات بھی ہیں، اور بہت کچھ قرآن پاک میں ذکر ہے، مگر ہمارا اس وقت مقصود یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنو سے کون کون سے احکامات ہم تک آئے ہیں۔ تو آئیے، پہلا نقطہ اس کا یہ ہے کہ دین کی ابتدا زبان کے ادب میں پوشیدہ کر دی گئی ہے۔ قرآن نے اہل ایمان کو سب سے پہلے لفظ کے انتخاب کا ادب سکھایا ہے۔ رائنا کہنا چھوڑ دو، انظرنا کہو۔ اسی معنی کو قرآن نے یوں عام کیا، فرمایا وقولوا للناس حسنا۔ یہ بھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو یہ کہا کہ لوگوں سے جب آپ بات کرو تو بہت ہی احسن انداز سے بات کیا کرو۔ مطلب اسلام کا پہلا ادب وہ یہ ہے کہ زبان کو آداب کے ساتھ استعمال کرو۔ حدیث پاک میں بھی اس چیز کو یوں بیان کیا گیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ یہ صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ جب دونوں میں آ جائے تو اس کو ہم متفق علیہ کہتے ہیں، یعنی دونوں حدیث کے اماموں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ مطلب جو تہذیب ہوتی ہے یہ زبان سے جنم لیتی ہے اور اس سے فکر جنم لیتی ہے۔ اگر زبان درست ہو تو مزاج درست رہتے ہیں۔ یہ پہلی حکمت۔ دوسری حکمت، اللہ رب العزت نے گناہ کے راستے کو بند کر دیا ہے۔ رائنا بذات خود شاید نیت میں درست ہوتا، مگر اس میں
ذو معنی لفظ ہونے کی وجہ سے تحقیر کا دروازہ کھلتا تھا، یعنی اس میں معنی ایسے بھی موجود تھے جس سے تحقیر پیدا ہوتی ہے، جس سے بے ادبی کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے اس اندیشے کو ہی ختم کر دیا۔ قرآن نے اس اصول کو دوسرے مقامات پر بھی بیان فرمایا یعنی قرآن کا اصول کیا ہے؟ اگر قرآن کا اصول ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں یہ اپنی زندگی سنوارنے کا موقع مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اگر اس کو اکٹھا پڑھیں تو پڑھا جائے گا عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یہ سورہ الانعام ہے، آیت نمبر 108، 6ویں سورت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے علاوہ وہ اوروں کو مانتے ہیں، اوروں کے لیے سجدے بھی کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ بت انسان کا ہو چاہے وہ بت پتھر کا ہو۔ تو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور کی جو عبادت کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک کرائیٹیریا بیان کر دیا۔ کرائیٹیریا کیا ہے؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کو گالی نہ دو۔ کیوں؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یوں کر گزریں، ان کو علم تو ہے نہیں، تو بے علمی میں وہ تمہارے سچے الہ کو، معبود کو، یعنی اللہ رب العزت کو گالی دیں گے۔ شریعت صرف نتیجہ نہیں دیکھتی، راستہ بھی دیکھتی ہے، اور یہی حکمت ہے۔ اسی طرح تیسری حکمت جو اس آیت میں مجھے نظر آئی وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے، سوء فہم پیدا ہو جاتا ہے، لہذا ایسے مبہم الفاظ، ویگ، انکلیئر الفاظ، ان کو استعمال کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ یعنی اپنی زندگی میں بدلاؤ لاؤ۔ ایسی جو طنزیں، ایسی جو چوٹیں سوشل میڈیا پر آپ میسج شیئر کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسج شیئر کرتے ہیں، فیس بک پہ ایسے کلمات کے ساتھ اپنا پیغام لکھتے ہیں کہ وہ پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ ضرور کوئی مسئلہ ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا چونکہ رائنا ایسا لفظ تھا جو دشمن کی نیت سے دوہرا معنی بن جاتا تھا، یعنی اس کے دو معنی بن جاتے تھے، تو مومن کو صاف اور شفاف گفتگو وہ سکھائی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ اب اکثر جو بدگمانی ہے اس سے بچو، اور بدگمانی آپ پیدا ہی کیوں کرتے ہو؟ صاف ظاہر ہے جو کوئی ایسا میسج، ایسا سٹیٹس شیئر کرے گا تو کچھ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پرابلم چل رہی ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس نے اس کو لگا کے بات کی ہے۔ فرمایا حدیث پاک میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اشیاکم والظن، ایسی بدگمانی سے بچو۔ تو مبہم الفاظ، مبہم کلمات یہ سماجی اعتماد کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، اور ایمان اعتماد کی تعمیر کا نام ہے۔ لہذا فرمایا اے ایمان والو اپنے ایمان کو مضبوط کرو، لہذا ان تمام چھوچلوں سے باز آ جاؤ۔ چوتھا نقطہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خطاب کی تہذیب کی گئی ہے۔ اصل میں یہ پہلا نقطہ ہے، لیکن ایک ترتیب سے میں یعنی زبان کی حفاظت کے ذیل میں وہ پہلے تین نقطے بیان کیے ہیں۔ اصل جو مرکز ہے، محور ہے، وہ یہی ہے کہ یہ آیت ہمیں عملاً سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو میں الفاظ کا آداب وہ لازم اختیار کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات میں ہے، اور فرمایا کہ اب تو آپ ان کی آواز سے آواز کو بھی بلند نہ کرو۔ تو رہبر کے احترام کے بغیر ہمیں کیا سبق مل رہا ہے؟ صاف ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح وجود میں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ ہاں یہ ادب اب بھی آپ کے قبر پاک کے پاس موجود ہوگا، لیکن ہمارے لیے سبق اس میں کیا ہے کہ رہبر کے احترام کے بغیر
علم فائدہ نہیں دیتا، احترام فیض کی کنجی ہے۔ اچھا، اس آیت میں جو پانچواں معنی، جو پانچویں حکمت مجھے نظر آئی، اس میں اللہ رب العزت فرمایا واسمعوا، سننا یہ دراصل ایمان کی پہلی سیڑھی ہے۔ آیت کے آخر میں حکم واسمعوا یعنی سنو، توجہ سے سنو، اطاعت کی نیت سے سنو۔ قرآن کہتا ہے یہ جو تمہارا سننا ہے نا، یہ نہ سمجھنا کہ سننے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، سورہ الاسراء میں فرمایا یہ جو تمہارا سننا، دیکھنا اور دل ہے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے ہی ان کو جو طاقت دی گئی ہے، اس طاقت کے اعتبار سے آپ نے انہیں کہاں استعمال کیا، کس انداز سے استعمال کیا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا۔ لہذا سننا محض آواز نہیں ہے، صرف یہ ساؤنڈ کا نام نہیں ہے، بلکہ سننے سے مراد ہے قبول حق۔ تو قبول حق کی تربیت کی گئی ہے اس آیت میں، یعنی آپ جب سنو تو اس انداز سے سنو، اتنی توجہ سے سنو کہ آپ کو یہ کہنا ہی نہ پڑے کہ بتائیے کہ آپ نے کیا کہا تھا۔ صحابہ کرام کی ایسی ہی کیفیت ہوتی تھی، ہم تک جو معلومات پہنچی ہیں اس کے مطابق وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو ایسے لگتا جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں، کہ اگر انہوں نے حرکت کی تو وہ اڑ نہ جائیں۔ لیکن یہ چونکہ مومنین کو ہی سکھایا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو ابھی ان کے ایمان کی یہ کیفیت نہ ہوئی ہوگی، اس وجہ سے کہا کہ آپ ایسا راستہ ہی مہیا نہ کریں جو دوسرے اس کو استعمال کر کے غلط مفہوم نکال سکتے ہوں۔ تو ایمان، چھٹا نقطہ یہ ہے کہ ایمان دراصل ہے ہی سننے اور اطاعت کرنے کا مزاج۔ ایمان ہے کیا؟ ایمان یہی ہے سمعنا و اطعنا، یہ سورہ البقرہ کی 285 نمبر آیت ہے۔ یعنی جو سمعنا نہیں کہہ سکتا وہ آمنا کو اخلاق میں نہیں اتار سکتا۔ ساتواں نقطہ اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ منافق بھی ہوتے تھے، تو وہ لفظی چھیڑ چھاڑ کرتے تھے، ورڈ پلے کرتے تھے۔ یہ جو ورڈ پلے ہے یہ اکثر نفاق کا ہتھیار بن جاتی ہے۔ مومن کو اس روش سے الگ کر دیا گیا ہے۔ ہم الفاظ کی جنگ کرتے ہیں، اگر آپ غور کریں، گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں الفاظ کی جنگ کرتے ہوئے اپنے آپ کو نظر آنا چاہیے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ ایسے الفاظ کی جنگ، ورڈ پلے میں اپنا وقت نہ ضائع کرو، یہ نفاق کا ہتھیار بن جاتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن وہ مومن ہیں نہیں، جس کا مطلب کیا ہوا؟ اس نفاق نے ان کو دائرہ ایمان سے خارج کر دیا ہے۔ تو ایمان جو ہے یہ سیدھا ہے اور تان یہ ٹیڑھا ہے، لہذا ٹیڑھے کی طرف نہ جاؤ بلکہ سیدھے کی طرف رہو۔ آٹھواں نقطہ اس میں جو نظر آیا وہ یہ ہے کہ چونکہ الفاظ استعمال کیے جاتے تھے تو الفاظ کی تحریف، اگر اس کو تفسیر کی ٹرم میں اور اسلامک ٹرم میں دیکھا جائے تو اس کو تحریف لفظی کہتے ہیں، یعنی تحریف لفظی کے دروازے کو بند کر دیا گیا ہے۔ اہل کتاب کے بعض لوگ الفاظ کو گھما کر معنی بگاڑ دیتے تھے، یہاں مومنوں کو اس طرز سے الگ کیا گیا۔ وہ کفار اور اس طرح کے جو منافقین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن بتاتا ہے، یہ قرآن کی تفسیر ہے قرآن سے، یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو لفظ جس موقع کے لیے استعمال کرنا چاہیے تھا اور اس لفظ کو اسی معنی میں رہنے دینا چاہیے تھا، یحرفون الکلم، اس میں یہ تحریف کرتے ہیں۔ تو جب لفظ بگڑے تو فکر بگڑتی ہے، اور فکر بگڑے تو پھر عمل بھی بگڑ جاتا ہے۔ نواں نقطہ، الفاظ ایسے استعمال کرنے چاہیے جو خیر خواہانہ الفاظ ہوں، کیونکہ ان میں خیر پوشیدہ ہوتا ہے۔ انظرنا کا مزاج ادب، مہلت اور خیر خواہی ہے، یعنی ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہمیں سمجھائیے،
اب بتائیں جب کوئی استاد سے اس طرح ادب سے بات کرے گا تو اس استاد کے دل میں بھی اس کے لیے دعا نکلے گی. اور اگر کوئی کہے کہ میں نے سنا نہیں، ذرا میں نے توجہ نہیں کی، تو اس میں بے ادبی کا معنی پایا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت نے تو مومنوں کو، نہ صرف مومنوں کو بلکہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کہا ہے کہ جب آپ اپنی ساری زندگی میں علم کے حصول کی طرف ہی متوجہ رہیں، علم کے حصول کے لیے وسمع یعنی سماعت کا ہونا انتہائی زیادہ ضروری ہے. آپ کے بڑے، آپ کے استاد، آپ کے گھر میں والد اگر آپ سے کوئی بات کہہ رہے ہوں اور آپ اس کو انسنی کر دیں تو ان کے جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے، لہٰذا آپ کے علم میں اضافہ نہیں ہوگا کیونکہ آپ نے توجہ نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. علم مانگنے کی تہذیب ہے، ایمان میں علم مانگنا انتہائی زیادہ ضروری ہے. لہٰذا صحیح سوال صحیح تربیت پیدا کرتا ہے. اگر صحیح سوال نہ کریں گے، اوٹ پٹانگ سوال کریں گے، اس سے تربیت نہیں ہوگی. 10واں نقطہ، ایسے الفاظ سے منع کر دیا جو الفاظ فساد پھیلاتے ہیں. تو اس طرح اجتماعیت کی، یعنی جس کو ہم ٹوٹلیٹیرینزم کہتے ہیں، اجتماعیت کہتے ہیں، اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کا اس میں حکم دیا گیا ہے کہ ایسے الفاظ نہ چنیں. بعض دفعہ ہمارے معاشرے میں آتا ہوتا ہے، بڑی اچھی میٹنگ چل رہی ہے، کوئی بندہ ایسا لفظ بول دیتا ہے جو سب کو ہی ڈسٹرب کر دیتا ہے. ایک لفظ پوری مجلس کا ماحول بدل دیتا ہے. اسی لیے شریعت نے سوشل ہارم کو روکا ہے. تو اس آیت میں، پہلی آیت میں جو 10واں سبق ہمیں ملتا ہے وہ ہے سوشل ہارم آپ نہ پھیلائیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں. آپ جو بھی لفظ بولتے ہیں اس میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی نگران مہیا کر رکھا ہے اور وہ اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے. اور حدیث پاک میں تو کمال ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور پیغام دیا، فرمایا ان العبد لیتکلم بالکلمات یہوی بہا فی النار. صحیح بخاری ہے. بعض دفعہ انسان ساری زندگی عبادات کرتا رہتا ہے، ساری زندگی روزے رکھتا ہے، ساری زندگی حج کرتا ہے، ساری زندگی نوافل پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، صدقات دیتا ہے، سارے نیک اعمال اس نے کیے، مگر اس کی زبان سے ان العبد لیتکلم بالکلمہ، اس کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے یہوی بہا فی النار، وہ صرف ایک کلمے کی بدولت وہ دوزخ میں گر جاتا ہے. لہذا لفظ چھوٹا ہو اگر اس کا اثر بڑا ہے تو اس اثر کی وجہ سے وہ تمام جو نیک اعمال ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں. اور خاص طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی حرمت کی بات ہو، آپ کے تقدس کی بات ہو، آپ کی عصمت کی بات ہو، آپ کے احترام کی بات ہو، اور اس کے خلاف ایک لفظ بھی نکل جائے تو اللہ رب العزت نے اس کو قرآن پاک میں فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے وانتم لا تشعرون، سزا تمہیں یہ دی گئی ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا، تم یہ کہتے رہو گے کہ میں نے تو کچھ غلط نہیں کہا، میں نے تو کچھ غلط نہیں کہا، وانتم لا تشعرون، یہ تمہاری سزا ہوگی. لہذا اگر کوئی کسی کی بے ادبی پر اسے یہ ٹوکتا ہے، یہ کہتا ہے کہ آپ نے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا تھا، وہ کہتا ہے میں نے تو کچھ ایسا غلط استعمال نہیں کیا، یہی اس کی سزا ہے، کیونکہ اس کے اعمال ان تحبط اعمالکم ضائع ہو چکے ہیں اور سزا کے طور پر دنیا میں اس سے شعور کو چھین لیا گیا ہے. لہذا بعض دفعہ چھوٹا لفظ بڑا اثر رکھتا ہے، اس لیے دین لفظ پر بھی گرفت کرتا ہے. 11واں نقطہ، بعض دفعہ ہم طنزیں کرتے ہیں، اور قرآنک ٹرمز میں طنز چونکہ ہمارا لفظ ہے، قرآنک ٹرم میں اسے استہزاء کہتے ہیں. تو رائنا کو بعض نے استہزاء کے لیے استعمال کیا، مذاق بناتے تھے. قرآن نے مومن کو اس لہجے سے دور کر دیا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، سورہ الحجرات، کہ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک جو ترمذی میں غالباً لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی،
مذاق اگر عزت توڑ دے تو وہ ہنسی نہیں زہر ہے۔ اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں، ہم تو ایسے پروگرام میں جانا پسند کرتے ہیں، ٹی وی پر وہ پروگرام لگانا پسند کرتے ہیں جس میں جگت بازی ہو، جس میں مذاق ہو، جس میں دوسرے کی عزت کو اچھالا جائے۔ یہی تو ہماری تربیت کی جا رہی ہے آج کل میڈیا پہ، اور قرآن اس چیز کو یعنی طنز و استہزاء کو مکمل طور پر اس کی نفی کرتا ہے۔ اور پھر آگے 12واں نقطہ جو اس آیت میں ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے للکافرین عذاب علیم۔ اگر تم یہ باز نہیں آؤ گے اور یہ تمہاری دشمنی حق تمہیں کفر کی دائرے میں لے جائے گی۔ آیت میں تنبیہ ہے، جو حق کے خلاف زبان کو ہتھیار بنائیں ان کے لیے یہ وعید ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم ایسے الفاظ استعمال کرو جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، نتیجہ کیا ہے؟ لعنہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت برسائے۔ یہ سورہ احزاب ہے 57 نمبر آئے۔ جو زبان کو ظلم کا آلہ بنائے وہ خود کو اخلاقی تباہی کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ 12واں نقطہ تھا۔ 13واں نقطہ، اس میں تعلیم کے آداب کو بھی سکھا دیا گیا ہے۔ استاد سے گفتگو مہذب طریقے سے درخواست کرنا ہے۔ انظرنا، طالب علم کی شائستگی ہے، علم لینے کے آداب ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سورہ النحل میں فرمایا۔ لہذا علم ادب کے بغیر معلومات تو رہتا ہے، حکمت نہیں بنتا۔ ان میں ہر بات، ہر نقطے کو بڑی ہی وضاحت سے بیان کیا جا سکتا ہے لیکن کلپ لمبا ہو جائے گا۔ 14واں نقطہ، دین نے اشتعال انگیزی کو بھی ختم کیا ہے۔ بعض دفعہ انسان ایسا الفاظ استعمال کرتا ہے جس کے نتیجے میں دوسروں کے دل میں اشتعال انگیزی پیدا ہوتی ہے، یعنی یہ سیاست شرعیہ بھی سکھاتا ہے۔ ایک ایسا لفظ جو فتنہ بھڑکائے اس سے روک دیا گیا ہے۔ یہ امن اجتماعی کی سیاست ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یعنی معاشرہ جذبات سے نہیں حکمت سے چلتا ہے۔ اسی طرح 15واں نقطہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک اصول بیان کیا، اس کو اس کے اندر پوشیدہ کر دیا۔ فرمایا وہ ہے سیدھے الفاظ کا استعمال۔ اس کو عربک ٹرم میں یا قرآن کی ٹرم میں قول سدید کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سورہ الاحزاب ہے۔ قول سدید دلوں میں راستہ بناتا ہے، اور کج کول، ٹیڑھا کول وہ دیواریں پیدا کرتا ہے۔ 16واں نقطہ، بعض دفعہ انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے مگر لفظ غلط استعمال کر دیتا ہے، تب بھی اپنی اصلاح کرنا لازمی ہے۔ ہم اکثر اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں نے بری نیت سے کچھ نہیں کہا، اسی لیے تو کہا اپنے الفاظ کا انتخاب درست کرو کہ تمہیں بعد میں یہ نہ کہنا پڑے کہ میں نے بری نیت سے کچھ نہیں کہا۔ لہذا اس کا بھی راستہ بند کر دیا ہے تاکہ تمہاری زندگی میں امن و امان ہو۔ یہاں نیت سے زیادہ اظہار کی تربیت کی گئی ہے۔ مومن اپنی نیت کے ساتھ اپنے انداز کی بھی اصلاح کرے، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ، زبان کو جواب دہ قرار دیا ہے۔ نیت اندر کی چیز ہے، معاشرہ الفاظ سے بنتا ہے، اسی لیے لفظ کی تربیت ضروری ہے۔ 17واں نقطہ 17، چونکہ یہ طریقہ کار اہل باطل کا ایک خاص انداز تھا، لہٰذا ان کے تشبہ سے منع کر دیا ہے۔ جنہوں نے اس لفظ کو طعن میں استعمال کیا، مومن کو ان کے انداز سے بھی دور کر دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشوں کے، ان کے مطابق نہ چلیں، ان کے پیچھے نہ چلیں۔ انداز اپنائیں گے تو آہستہ آہستہ اقدار بھی منتقل ہوتی جائیں گی، لہذا انداز درست کریں، لہجہ درست کریں۔ اور پھر 18واں نقطہ یہ ہے کہ مجلس میں انسان جب بیٹھا ہو تو اس کا وہاں پر وعظ و نصیحت سننا یہ عبادت بن جاتا ہے۔ وَاسْمَعُوا، یہ صرف سماعت نہیں ہے، یہ توجہ ہے، یہ ادب ہے، اور یہ طلب ہدایت ہے۔ قرآن کہتا ہے فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، مطلب جب اللہ کے حکم پر عمل کریں گے اور غور سے سنیں گے تو پھر
وہ عبادت بن جائے گا۔ سیکھنے والا انسان تب ہی بنتا ہے جب وہ سماعت درست کرتا ہے۔ بحث کرنے سے تو شور شرابہ پیدا ہوتا ہے۔ 19واں نکتہ، ایمان کی پہلی تربیت وہ یہ ہے کہ پہلے زبان پھر عمل۔ ہم کس چیز پر زور دیتے ہیں؟ عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو، اور زبانیں دراز کرتے ہیں۔ شان مصطفیٰ میں بھی زبانیں دراز کرتے ہیں۔ نماز پہ زور دیتے ہیں، ادب کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ قرآن نے آغاز میں ہی زبان کو سدھار دیا ہے، بعد میں احکام کا وسیع نظام تبھی چلے گا اگر زبان درست ہوگی۔ اس لیے قرآن نے کہا قد افلح المؤمنون والذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں، سورہ مومنون میں فرمایا وہی نجات پاتے ہیں۔ جن کی زبان پھسلتی ہے، جس طرح آج کل کے یوٹیوب سکالرز ہیں تو زبان پھسلتی ہے ان کی، مجھے نہیں معلوم پھسلتی ہے، یعنی میں اس میں پریجڈس سے کام نہیں لینا چاہتا، مجھے نہیں پتا زبان پھسلتی ہے کہ جان بوجھ کر ایسی بے ادبانہ زبان استعمال کرتے ہیں۔ مگر ایمان کی پہلی تربیت وہ زبان ہے اور پھر عمل ہے، لہذا جو لغو چھوڑ دے اس کی زندگی مقصد پا لیتی ہے۔ 20واں نکتہ، اور اسی پر میں آج کی یہ پہلی آیت جس میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کر پکارا گیا ہے اپنی گفتگو ختم کروں گا، اور وہ ہے پوری امت کے لیے، ایک میڈیا کے لیے اور بیانیہ کے لیے اللہ رب العزت نے رہنمائی پیدا کر دی ہے۔ دشمن لفظوں سے جنگ لڑتا ہے، دشمن لفظوں سے جنگ کرتا ہے۔ قرآن مومن کو سکھاتا ہے کہ تمہارا بیانیہ وہ پاکیزہ ہونا چاہیے، واضح ہونا چاہیے اور فتنہ سے محفوظ ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، بہترین جواب ہمیشہ سخت لفظ نہیں ہوتا، بہترین جواب وہ ہے جو شر کو خیر میں بدل دے۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔